بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 شعبان سے لے کر 10 شعبان تک دولت والی تسبیح یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس تسبیح کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ محترم ناظرین، یہ 10 دن بہت ہی اہم ہیں۔ صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اچانک ہی آپ کو اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل ضائع نہ کیجیے گا، یہ عمل ضروری اور بہت اہم ہے۔ ماہ شعبان لگ چکا ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، تو یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کرے گا، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازے گا۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں دولت کو لے کر، آپ نے اپنا گھر لینا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ میرا عالی شان گھر ہو، گھر تو آپ کے پاس ہے، چھوٹا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں بڑا گھر ہو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو گھر سے بھی نوازے گا۔ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ پریشان ہو چکے ہو، آپ کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں لیکن پورے ہوتے ہیں، اپنے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے، آپ اس پریشانی میں ہو کہ پتہ نہیں اب قرض کیسے اترے گا، انشاءاللہ اس عمل کو کر لیجئے، آپ کا قرض بھی اتر جائے گا۔ آپ نے اپنی اولاد کی شادی کرنی ہے، آپ بیماری میں مبتلا ہو چکے ہو، اب اچھے ڈاکٹر کو نہیں چیک کروا پا رہے، آپ نے اپنی بیماری کا علاج کروانا ہے۔ المختصر یہ دولت کو لے کر آپ کے جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازے گا، اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو دولت سے نوازے گا۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ پاک جس کو چاہے دولت سے نوازے، بھلے ہی وہ غیبی مدد کر دے، اللہ پاک سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو اتنی دولت ملے گی، آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے تو پھر اس کی برکتیں دیکھو گے۔ اس عمل کی کچھ احتیاط ہیں، وہ جانیں، اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں۔ احتیاط یہ ہے، سب سے پہلے یہ بات جان لیں، آپ نے اس عمل کو 1 شعبان سے لے کر 10 شعبان تک کرنا ہے۔ ان 10 دنوں میں جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، یا آپ نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے۔ المختصر یہ ہے، آپ اس عمل کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ توجہ کے ساتھ کرنا ہے، خاموشی میں کرنا ہے۔ جب کوئی کام خاموشی میں کیا جاتا ہے تو وہ اچھے سے ہوتا ہے، جب کوئی کام آپ شور میں کرتے ہو، یہ وظیفہ اگر آپ شور میں کرو گے تو آپ کے ذہن میں طرح طرح کی آوازیں آنے لگیں گی، آپ کے خیالات بھٹکتے ہیں، پھر توجہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ جب توجہ کم ہوگی تو پھر یقین بھی کم پڑ جائے گا، جب یقین کم ہوتا ہے تو پھر عمل اثر نہیں کرتا۔ تو اس لیے اپنی پوری توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، مصلی کے اوپر بیٹھ کر کر لیں، بیڈ، کرسی، چارپائی، کہیں بھی بیٹھ کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ بس بات ہوتی ہے نیت کی، اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتا ہے، یہ کیسے پڑھ رہا ہے۔ تو المختصر یہ ہے کہ آپ کہیں
بھی بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہو۔ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ وہم ہے، یہ شک ہے، تو اس کو نکال دیجئے۔ ایک دن میں بھلے ہی آپ جتنے وظائف کر لو، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پہلے آپ پڑھیں گے درود پاک، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب تسبیح کا طریقہ کار جان لیجئے۔ اس سے پہلے یہ بات جانیے، اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو آپ اس کے اوپر شمار کر سکتے ہو، ورنہ ہاتھ کی انگلی کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہو، دل میں بھی شمار کر سکتے ہو، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتا ہے کہ یہ کیسے پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں وہ یہ پڑھنے ہیں: لا الہ الا اللہ یا وہاب۔ اللہ پاک کا یہ اسم ملا کر آپ نے پڑھنا ہے افضل ذکر کے ساتھ، لا الہ الا اللہ۔ ان کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے، آپ دیکھو گے کہ کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، اور ذکر بھی ہے، اور اس کے علاوہ ترازو کہ اگر 2 پلڑے ہیں، ایک میں پوری کائنات پوری دنیا رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک کلمہ رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس کی اتنی طاقت ہے، اور ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یا وہاب۔ اس کی بھی بہت سے کمالات ہیں۔ یا وہاب اللہ پاک کا اسم ہے۔ جب آپ اللہ پاک کو اس کے اسم سے پکارتے ہو تو اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے، پھر اس انسان کو نوازتا ہے۔ یا وہاب اس کا مطلب ہے سب کچھ نوازنے والا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نوازے گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے صرف اس کو 100 بار پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ یا وہاب۔ یہ ایک بار شمار ہوگا، اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، لیکن یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ آپ نے ایک بار لازمی کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھیں گے، 11 ہی بار آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اور جیسا کہ میں نے اوپر بتایا، کوئی اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ میری مشکلات دور کر دے، اے اللہ مجھے بے پناہ دولت سے نواز دے جس سے میری زندگی میں آسانیاں آ سکیں، اے اللہ مجھے اتنی دولت سے نواز دے کہ میں تیری راہ میں خرچ کر سکوں، اے اللہ مجھے نفع بخش دولت سے نواز دے۔ اسی طرح آپ نے اچھی طرح اللہ پاک سے دعائیں بھی کرنی ہے۔ کوئی بھی میرا بہن بھائی بیٹی اس عمل کو کر سکتی ہے، اس میں بھی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔